1857 کی جب لڑائی ہوئی تھی اس میں گوجروں نے بہت زیادہ یوگدان دیا تھا آگے بڑھ کے. کہا جاتا ہے کہ انہیں اس بات کے لیے آج تک سمان نہیں ملا ہے. کتنی سچائی؟ کہا یہ گا کہ 7 لاکھ لوگ آزادی کی لڑائی میں مارے گئے. اب نئی رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ کی آزادی میں مارے گئے اور اس میں گوجروں کا کوئی گاؤں نہیں بچا. میں جس پریوار سے آتا ہوں وہاں 14 لوگوں کو پھانسی لگی تھی. آج بھی ہمارے یہاں اسمارک ہے، اس کا اسکول ہے ہمارے یہاں اسی کے نام پہ. تو کوئی گاؤں نہیں بچا، کوئی چھیتر نہیں بچا. اس میں 1857 میں خاص کر اس سماج کے ساتھ، گوجر سماج کے ساتھ اتپیڑن نہ ہوا ہو. زمین نیلام ہوئی، ریاستیں ختم ہوئی، قتل عام ہوا، لیکن دیش آزاد ہو گیا. اور آزادی کے بعد دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری جو سرکاریں ہیں انہوں نے جو انگریزوں نے کہا کہ یہ سینک ودروہ تھا، ہماری سرکار بھی سینک ودروہ ہی بتاتی آ رہی ہے اس کو. وہ ایک جن کرانتی تھی، اس میں کسانوں نے حصہ لیا، مزدوروں نے حصہ لیا، اس دیش کے عام آدمی نے، مہیلاؤں نے، بچوں نے، سب نے حصہ لیا اور لاکھوں لوگ مارے گئے. اس کی آج تک کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی. سارا ریکارڈ رکھا ہے، نیشنل آرکائیوز میں رکھا ہے، جنپت پہ، لکھنؤ میں رکھا ہے، لندن میں رکھا ہے، سب ریکارڈ ہے پورا. جنگ آزادی 1857 کو تحریک آزادی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے. اس جنگ کا باقاعدہ آغاز 10 مئی 1857 کو میرٹھ سے ہوا تھا، جب گوجر فوج نے میرٹھ کی جیلیں توڑ کر قیدیوں کو آزاد کروایا. پھر اسی دن میرٹھ میں برٹش فوج کی چونی پر حملہ کر کے غاصب انگریزوں سے اسلحہ و بارود چھینا اور پھر آزادی پسندوں کا کاررواں مل کر انگریزوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے دہلی کی طرف بڑھا. 11 مئی کو دہلی کے لال قلعہ میں موجود انگریز افسروں کا صفایا کر کے معزول مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ تخت پر بٹھایا. بہادر شاہ ظفر کے دوبارہ تخت نشین ہوتے ہی مسلم علماء نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا. یوں جس جنگ آزادی کی چنگاری کو گوجروں نے میرٹھ اور دہلی سے بھڑکایا تھا، اس نے پھیل کر پورے برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام محب وطن لوگ بلا لحاظ رنگ، نسل و مذہب اس میں شامل ہوتے گئے. گوجروں نے 1824 کی سہارنپور جنگ کا بدلہ انگریزوں سے لے لیا تھا اور انگریز بھاگ کر ہمالیہ کے پہاڑوں اور نینی تال کے جنگلوں اور غاروں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے تھے. لیکن پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا پالا پوسا غدار طبقہ کمپنی کی مدد کو آ گیا. خاص طور پر گیدی نشینوں اور غدار راجواڑوں نے انگریزوں کو اسلحہ بارود، گھوڑے، جاسوس، پیادہ اور گھڑ سوار دستے فراہم کرنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ 14 ستمبر کو دہلی قلعے کا کشمیری دروازہ توڑ کر وطن کی آزادی کی اس جنگ کو شکست میں بدل دیا. جنگ آزادی میں گجر قوم کے مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، کسان، مزدور، تاجر، علماء، طلباء سب شامل تھے. دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے گوجر بھی اپنے وطن کی آزادی کی خاطر اپنے گوجر بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے پیش تھے. یہاں تک کہ گوجر خواتین نے بھی باقاعدہ اپنی فوج بنا کر وطن کی آزادی کی خاطر جنگ میں حصہ لیا. عائشہ گوجرانی اور حبیبہ خاتون نے 260 خواتین پر مشتمل اپنا عسکری یونٹ بنا کر خواتین کو عسکری تربیت دی اور بعد ازاں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے بہادری، عزم و ہمت کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی. ان میں سے زیادہ تر خواتین جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئیں، جبکہ ان کی کمانڈر عائشہ گوجرانی اور حبیبہ خاتون سمیت 11 خواتین کو انگریزوں نے پھانسی دے دی. جنگ آزادی پر سینکڑوں کتب اب تک لکھی جا چکی ہیں اور اس وقت کا انگریزی ریکارڈ بھی آج تک دہلی، کلکتہ اور لندن کے آرکائیوز میں موجود ہے. اس ریکارڈ کے مطابق اس جنگ میں شروع دن سے ہی گوجروں کا کردار بہت اہم اور مرکزی تھا، اور اس جنگ میں اور اس کے بعد بھی سب سے زیادہ قربانیاں گوجر قوم نے وطن کی آزادی کی خاطر پیش کی، جن کی کچھ تفصیل آپ کو اس چینل پر مل جائے گی. کتاب تاریخ جنگ آزادی میں مصنف سید خورشید مصطفیٰ رضوی صفحہ 406 میں لکھتے ہیں کہ سرکاری رپورٹ فریڈم سٹرگل ان یوپی والیوم 5 صفحہ 43 کے مطابق گوجروں کا کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جس نے بغاوت میں حصہ نہ لیا ہو. اس وقت کے میرٹھ کے انگریز مجسٹریٹ R.H. ڈنلپ نے اپنے ایک سرکاری خط میں حکام بالا کو لکھا تھا کہ تمام ضلع کے گوجر کھولی بغاوت میں شامل. اسی مجسٹریٹ نے بعد ازاں رپورٹ میں بھی اعتراف کیا کہ گوجروں کے پورے گاؤں بغاوت میں پیش تھے اور وہ انتہائی جوش و غصے کے جذبات سے بھرپور تھے.
اس کی تصدیق سید خورشید مصطفیٰ رضوی نے اپنی کتاب تاریخ جنگ آزادی کے صفحہ 405 میں بھی کی ہے۔ صفحہ 407 کے مطابق میرٹھ میں تمام گجر ایمن گجر کے جھنڈے تلے انگریزی فوج کے خلاف جمع ہو گئے۔ کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی صفحہ 323 پر مصنف لکھتا ہے کہ انگریزوں پر حملہ میں گجر فوج پیش رہتی تھی۔ اسی کتاب کے صفحہ 324 پر لکھا ہے کہ انگریزوں کا عتاب گوجر قوم پر نازل ہوا۔ گوجر قوم کے گاؤں جلا دیے گئے، جائیدادیں نیلام کر دی گئی اور کوشش کی گئی کہ اس پوری قوم کو من حیثیت القوم نیست و نابود کر دیا جائے۔ باقی رہے نام اللہ کا۔ انگریز ہندوستان سے نکل گیا، یہ قوم اب بھی باقی مگر حالت آج تک بہتر نہیں ہو سکی۔